اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تم میں فساد زیادہ پھیلاتے اور تم میں فتنہ ڈالنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ تم میں افواہیں پھیلاتے، اور تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اب یہاں پر وہ حکمت بیان فرمائی کہ میں نے منافقوں کو توفیق کیوں نہیں دی وہ غزوہ تبوک میں پیارے محبوب آپ کے ساتھ جاتے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی کام ہے اللہ کی توفیق سے ہی ہے نا جی، بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کوئی کام تو نہیں سرزد کیا جا سکتا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے۔ منافقین نہیں گئے نا، مسلمان یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ چلے جائیں تعداد بڑھ جائے گی، ہم دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ حالانکہ اصل کامیابی اور ناکامی وہ تو میرے رب کا ارادہ ہے، وہ رب کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ زیادہ تعداد کے ساتھ دشمنوں پر فتح حاصل کی جا سکتی، بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہمیں ایسی مثال بھی ملتی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں چڑیوں سے مقابلہ کروایا۔ ہاتھی کو اور چڑیا کا کیا مقابلہ ہے؟ ابابیل کا کیا مقابلہ؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ لیکن میرے مالک نے نہ صرف مقابلہ کروایا بلکہ فتح بھی نصیب فرمائے۔ چڑیاں جیت گئیں، ابابیل جیت گئے۔ تعداد سے کبھی جنگیں نہیں جیتی جا سکتی، جنگیں اللہ کی فضل سے اور اس کے ارادے سے جیتی جا سکتی۔ اب اللہ نے حکمت بیان فرمائی کہ خبالہ جو لفظ استعمال کیا گیا، پیارے محبوب یہ جاتے نا جی، انہوں نے ایک کام کرنا تھا، لڑائی کرنا، چغلی کرنا، فساد ڈالنا، درمیان میں پھوٹ ڈالنا۔ خاندانی آدمی ہونے اور بے نسلہ ہونے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بندے کی عادتیں بتا دیتی ہیں یہ بندہ خاندانی ہے یا نہیں۔ خاندانی آدمی جب بھی ہوگا وہ ہمیشہ کوشش کرے گا اتحاد رہے، اتفاق رہے، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، بد امنی نہ ہو۔ یہ خاندانی بندے کی پہچان۔ جو بے نسل آدمی ہے اس کے ماتھے کے اوپر نہیں لکھا ہوتا نسلی اور بے نسلی، نہ اس کی عادتیں بتا رہی ہوتی ہیں، چغلی کرنا، فساد کرنا، جھگڑا کرنا، پھوٹ ڈالنا، ہاں جی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو تسلی دی، او اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ جو منافق آپ کے ساتھ نہیں گئے، اگر یہ ساتھ جاتے تو ایک ہی کام کرنا تھا، الحمدللہ رب العالمین، فساد ڈالنا، جھگڑا ڈالنا، پھوٹ ڈالنا، بے ایمانی کرنا۔ حضرت جی آج سے نا جی کو 30 سال پہلے چلے جائے نا جی، تو اس وقت مسلمانوں میں کوئی فتنہ نہیں تھا۔ 40 سال کر لیں، 40 سال 50 سال پہلے فتنہ کھڑا ہوا، لوگوں نے مسلمانوں کے اندر ہی فتنہ ڈالنا شروع کر دی، اوے تسی بالکل ٹھیک نہیں ہو، تسی بالکل غلط ہو۔ شافیوں نے حنفیوں سے کہا، حنفیوں نے مالکیوں سے کہا، مالکیوں نے حنبلیوں سے کہا کہ جناب یہ ٹھیک نہیں۔ مثال کے طور پر 30 سال پہلے 50 سال پہلے بھی رفع یدین حنفی نہیں کرتے تھے، حنفی آج بھی نہیں کرتے، لیکن کبھی کسی مالکی نے، حنبلی نے، شافی نے کسی کو تانا نہیں مارا۔ آج فتنہ بعض لوگ کہتے ہیں تسی رفع یدین نہیں کرتے، تہاڈی تے نماز نہیں ہوندی، ساڈی بھی سدھی بدھی قوم انہاں دے پیچھے ٹر پیندی، اور اتنے خوفناک گندے غلیظ عقیدے لے کے پھر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اگر آپ یہ کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ اتنے گندے اور غلیظ عقیدے لے کے پھر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آئی، اور بھائی دیکھیں نا جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ مسواک کی فضیلت بیان کی ہے نا جی۔ مجھے بتائیں کہاں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا اور اس کی فضیلت بیان کی؟ کو فضیلت تو ہونی چاہیے تھی نا، مسواک جی نہیں تو فضیلت ہونی چاہیے تھی نا۔
جڑے تڑفے پھردے نے کہ ہائے رفع یدین تو بغیر نماز نہیں تو کم از کم مسواک جنی تو فضیلت دکھا دو یار. ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین سے منع کیا, ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے نا, لوگوں کو گمراہ کر دیا. پھر ساڑی بھی سدھی بدھی قوم ہے, انہوں دے پیچھے چل دی, وہ کدی دیکھیے ہی نہیں انہوں دے جڑے نے جی نظریات, انہوں دے عقائد, انہوں دی سوچا کی نے. جس طرح خربوزے نو دیکھ کے رنگ پھڑتا ہے, اس طرح گستاخ نو دیکھ کے رنگ پھڑتا ہے. وہ صلاۃ والسلام سے بھی یار, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنے پر بھی بندہ مشرک ہوا ہے, اپنے نبی پر درود پڑھنے سے مشرک ہو جائے گا بندہ. بڑے تعجب کی بات, کیا جو فوت شدگان ہیں ان کو بندہ اصلاح ثواب کرنے کی وجہ سے مشرک ہو جائے گا؟ اتنا غلیظ عقیدہ یار, اتنا گندا عقیدہ یار. بڑے تعجب کی بات ہے کہ بلا جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں, میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر, یہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے, اذا مات الانسان انقطع عملہ, جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں, الا من ثلاث, سوائے 3 کے. صدقۃ جاریہ, پہلے صدقہ جاریہ, دوسرا علم ينتفع به, دوسرا علم نافع ہے, تیسرا ولد صالح یدعو له, اولاد نیک جو اس کے لیے بعد میں دعا کرتی رہے, صالح اولاد. اگر حضرت کسی کو عمل نہ پہنچتا تو یہ کیسے ہوتا؟ حضور سرور, میں نے ایک کتاب لکھی صلی ثواب, اس کے اندر میں یہ سارے جواب میں نے ٹھوک کے دیے. ایک صحابی آئی, یا رسول اللہ اماں جی فوت ہو گئی ہیں, دل کرتا ہے یہ باغ ان کے نام اصلاح ثواب کر دوں. تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ٹھیک. ہم اگر باغ میں سے پھل نکال کے وہ اصلاح ثواب کریں تو پھل پریشان کر دیتے ہیں, صحابی پورا باغ دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں. صحابہ کا عمل انہوں نے نہیں دیکھا. ایک آیا, یا رسول اللہ اماں جی فوت ہو گئے ہیں, میں کیا کروں؟ اس وقت ضرورت تھی پانی کی. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں جی اپنے ماں کے اصلاح ثواب کے لیے یہاں پہ کنواں کھدوا دیں. بیر ام سعد کے نام سے وہ کنواں وہاں پہ تھا. صحابی یا رسول اللہ اماں جی فوت ہو گئے, اگر وہ زندہ ہوتی تو مجھے صدقہ کرنے کو کہتی, تو کیا رسول اللہ میں کروں, اور میں جب یہ صدقہ کروں تو ان کو ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں, کرو سجدہ, ان کو ثواب پہنچے گا. بابا اولاد کا ہر عمل جو بھی عمل صالح ہے اس کی دعا ہے, اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو, ہمارے ایمان والوں کا فوت شدگان کو پہنچاتا ہے. بڑی سب سے بڑی اور سادہ سی دلیل آپ ہر روز نماز کے اندر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر یہ اصلاح ثواب نہیں ہے اور فائدہ نہ پہنچتا تو آپ نماز میں یہ کیوں پڑھتے؟ قرآن پاک میں اللہ یہ کیوں ارشاد فرماتا؟ الذین یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. سادہ سی بات ہے حضرت صاحب, پڑھنا پڑھانا کوئی نہیں, ایویں منہ چک کے اگلے دے پیچھے لگ جانا. اور پھر وہ خالی تباہ نہیں ہوتے بیچارے, نسلیں تباہ کر لیتے ہیں, نسلوں کی نسلیں تباہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بعض لوگوں کی فطرت کے اندر فتنہ فساد ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیارے محبوب اچھی بات ہے, تیرے ساتھ یہ منافق نہیں نہ گئے. اگر یہ منافق تیرے ساتھ جاتے پیارے محبوب, انہوں نے فتنہ ڈال دینا تھا, فساد ڈال دینا تھا, انہوں نے چگلیاں, ان کے جاسوس تیرے اندر موجود ہیں. پیارے محبوب یہاں کی خبریں جا کے دشمن کو دیتے ہیں. ایڈے بے نسلے لوگ, ایڈے بے اصلے لوگ جنہ دی نسل اصل ہی کوئی نہیں, کہ مسلمانوں کے لشکر کی جاسوسی کر کے کافروں کے لشکر کو وہ جا کے دیتے ہیں خبریں. اچھا جی, پھر فرمایا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. بے شک انہوں نے پہلے بھی اوائل ہجرت میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی, انہوں نے آپ کے لیے کئی تدبیریں الٹ پلٹ کی تھیں, حتیٰ کہ اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کا دین غالب آ گیا اور وہ اس کو ناپسند کرنے والے تھے. یہ پہلی مرتبہ نہیں تھی کہ غزوہ تبوک کے اندر ان منافقین نے حرام زدگی کی ہو. ان منافقین کے سرغنہ عبداللہ ابن ابی یہ عین غزوہ احد کے مارکے کے دوران اپنے 300 ساتھی لے کے نکل گئے. عین اس وقت جنگ چل رہی, یہ منافقین کا سردار 300 ساتھی لیے اپنے,
میدان جنگ سے پھر لو۔ حضرت جی کچے پیراں والے لوگ جنہوں نے نہ ساری زندگی اپنے نبی دے نال کوئی واسطہ لایا، نہ انہوں نے جناب دین دے مذہبی پیشواواں نال انہوں نے یاری لائی، علماء دے نال یاری کوئی نہیں، انبیاء دے نال یاری کوئی نہیں، وہ ایک منٹ تو پہلے جناب ہو جائیاں چیزاں دیکھ کے تو انہوں دے نال ٹر پندے۔ ان لوگوں نے کوشش تو یہ کی تھی عبداللہ ابن ابی نے کہ غزوہ احد کے عین لڑائی کے دوران میں 300 ساتھی لے کے نکلوں گا، جو کچے ہیں پیر کے وہ جناب میرے ساتھ ہی آ جائیں گے۔ اتنی دنیا جا رہی، 300 بندہ یکدم نکلے، ہاں جی، یہاں پہ 50 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، 10 بھی بندہ اٹھ کے چلا جائے تو بندہ کہتا ہے یار بڑے بندے چلے گئے نے، اب 300 بندہ نکل جائے بیچ میں سے، تو کچے پیر کے جو لوگ تھے، کچے کانوں والے، انہوں نے نال ہو لے۔ لیکن میرا رب سونا کہتا پیارے محبوب ہم تو جانتے ہیں نا جی ان منافقوں کی چالوں، ہم نے اپنی مدد تمہیں بھیج دی۔ میں وہی عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی فتنہ باز فسادی لڑاکے ہیں وہ ڈال لیں فتنہ، ہونا وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے جی، ہونا وہی ہے۔ اگر ان فتنہ بازوں لڑاکوں ان بے ایمانوں کی وجہ سے، ان ارباب اقتدار کے قوت کی وجہ سے اگر یہ چیزیں ہوتی کہ ان کے ارادے ہی غالب ہوتے تو حضرت پھر ہم جیسے غریب تو پھر مسئلے جاتے نا جی۔ میرا رب مدد فرمانے والا ہے، ہمیشہ اللہ مدد فرماتا ہے، وہاں سے مدد فرماتا ہے جہاں سے بندے کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات وہاں سے مدد کرتی ہے، جو مرضی فتنہ پھیلائے، فساد پھیلائے، لڑائی پھیلائے، جھگڑا پھیلائے، جو مرضی کرے، میرا رب سونا وہی کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہے، جو اس کی حکمت ہے۔ رب سونا اپنی حکمت سے ہمارے سارے بلاؤں کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایمان والوں کی بلاؤں کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا۔ اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ وہ غزوہ تبوک میں وہ رومی جو ناقابل شکست تصور کیے جا رہے تھے، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرما دی۔ مسلمانوں کو رومی غالب آ گئے، حضرت رومی مارے گئے، وہ غالب آ گئے، وہ شکست کھا گئے، ساری دنیا دے کن کھڑے ہو گئے، کافران دے کن کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت کی سپر پاور کیسے مار کھا سکتی؟ اس وقت روم سپر پاور تھا۔ آج امریکہ نے پوری دنیا کو جو ہے پریشان کر کے رکھا ہے، بدماشی کرتا ہے، جس مرضی ملک میں گھس جاتا ہے، اس ملک کا تیل لے گیا، گیس لے گیا، وہاں کے سارے معدنیات لے گیا، بدماش بنا ہوا ہے۔ اس دور کا بدماش روم تھا، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس، فوج کی کثرت ان کے پاس، ان کے پاس چٹیاں چمڑیاں، ہاں جی، اور دنیا دے اتر راج کیتا جناب انہوں نے۔ لیکن حضرت جی ادھر بھی تو محبوب خدا تھے نا، ادھر رومی تھے تو ادھر محبوب خدا تھے۔ رومیوں کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ تھا، میرے مصطفیٰ کے پاس میرے رب کا ساتھ تھا، رب کی مدد تھی۔ ارادہ خدا بندی یہی تھا کہ کافر شکست کھائے، میرے محبوب کو اللہ فتح نصیب فرمائے، حضور اور حضور کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پوری دنیا کو یہ ایک پیغام دے دیا، غالب میرے رب سونے کا دین ہی رہے گا۔ اور انشاءاللہ اب وہ دور آ چکا ہے جی، ظلم کی انتہا، اور اس وقت براہ روی کی انتہا ہو چکی۔ اب وہ دور آ چکا ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز ان قریب اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں کو وہ اتحاد نصیب فرمائے گا جس اتحاد کی بدولت اللہ وحدہ لا شریک پوری دنیا پر حضور کے دین کو غالب کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا